ہم آپ کے سامنے ڈی چوک پہنچ چکے ہیں. جیالے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. 3 سال کا آپ جدوجہد ہے. 3 سال سے آپ اس کٹ پوٹلی سے ٹکرا رہے ہو. پہلے دن ہم نے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر لیا کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. اور تب سے لے کے یہ جیالے احتجاج کر رہے ہیں. جب اس شخص نے PTIMF ڈیل پاس کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے سارے صوبے میں احتجاج کر رہے تھے. ہم نے ایک دن اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. ایک دن عمران کو آرام نہیں کرنے دیا. اور جب جیالوں نے فیصلہ کر لیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا, عدم اعتماد بھی ہوگا, تو آج ہم اسلام آباد پہنچ کے یہ بھی کر کے دکھائے ہیں. عدم اعتماد ہمارا جمہوری اتحاد ہے, جمہوری ہتھیار ہے. عدم اعتماد ان جیالوں کا لشکر کا جمہوری ہتھیار ہے. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. سو اس سے بہتر کیا انتقام ہو سکتا ہے کہ اس کٹ پتلی جو ہم پہ مسلط کیا گیا, اس قوم پہ مسلط کیا گیا, پاکستان پہ مسلط کیا گیا, غیر جمہوری طریقہ کار سے اس کو اگر ہم نے گھر بھیجنا ہے تو ہم جمہوریت کو استعمال کر کے گھر بھیج رہے ہیں. ہم اپنا جمہوری احتجاج کا حق استعمال کر کے پوری دنیا کو دکھا چکے ہیں کہ پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. کراچی نے دکھایا کہ کراچی کا اعتماد اٹھ چکا ہے. ملتان نے دکھایا کہ ملتان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. لاہور نے دکھایا کہ لاہور کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اور یہاں ڈی چوک میں نہ صرف سندھ اور پنجاب بلکہ بلوچستان, میرا گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا کے عوام موجود ہیں. اور پورا پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس شخص سے چھینا جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ سارے جماعتیں مل کے صاف و شفاف الیکشنز بندوبست کریں. انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے تاریخ رقم کیا تھا, اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار موجودہ سٹنگ وزیر اعظم نے اسمبلی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایک بار پھر ہم سب مل کے تاریخ رقم کریں گے اور پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے تھرو گھر بھیجیں گے. بلکہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہم نے اگر احتجاج کرنا ہے تو ہم نے پارلیمان میں بھی احتجاج کرنا ہے اور ہم نے سڑکوں پہ بھی احتجاج کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب دونوں طرف حملے ہو رہے تھے تو آپ کا وزیر اعظم کے ٹانگیں کانپ رہے ہیں, پسینہ چھوٹ رہا ہے, گالی دینے پر مجبور ہو گیا ہے. آپ کو کہتا تھا نا, آپ کو کہتا تھا, اس قوم کے عوام کو کہتا تھا کہ مہنگائی ہے,
मगर घबराना नहीं है। बिजली महंगी घबराना नहीं, गैस महंगा घबराना नहीं, पेट्रोल महंगा घबराना नहीं, चीनी महंगी घबराना नहीं, आटा महंगा घबराना नहीं। अब तो अदम एतमाद का मोशन आज पेश हुआ है। हमने अपना जमहूरी हमला कर लिया है, अब घबराने का वक्त आ गया है वजीर आजम साहब। हमारा इमरान से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारा इस शख्स से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम अपने असूलों पे खड़े हैं कि तूने जमहूरियत का जनाजा निकाला है, वानली ज़दा हुकूमत हो, हुकूमत में आके कायदे अवाम का 1973 के आईन को खत्म करने की साजिशें कर रहे हो, सदर जरदारी का 18वीं तरमीम को खत्म करने की साजिशें कर रहे हो, सारे सूबे के हकूक पे डाके मारने की कोशिश कर रहे हो। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इस जमहूरियत के लिए हमारा जियालो से लेके हमारा कायदीन तक ने शहादत कबूल किया है। हम इस एक शख्स के लिए, इस एक इमरान के लिए हमारा जमहूरियत पे डाका नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही हमारा जमहूरियत पर ये दाग बर्दाश्त कर सकते हैं कि अब तक ये कठपुतली उस कुर्सी पर बैठा है। इस शख्स ने, हमारा कोई जाती मसला नहीं है, इस शख्स ने पाकिस्तान का अवाम का मुआशी कत्ल किया। हम कहते रहे कि ये PTIMF डील है, ये PTIMF डील अवाम दुश्मन डील है, ये PTIMF डील गरीब दुश्मन डील है, ये PTIMF डील मुल्क दुश्मन डील है। तूने हमारा बात नहीं माना और आपने बोझ आम आदमी पे रख लिया। आपका किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि मजदूरों के लिए महंगाई है, किसानों को अपना फसल की कीमत ना मिले, नौजवानों को रोजगार ना मिले, मगर आपने अगर रिलीफ पहुंचाना है तो आप अमीरों को रिलीफ पहुंचाते हो। आप इस मुल्क की आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं, अरबपति बैंकर्स के लिए अरबों रुपया का एमनेस्टी स्कीम का बंदोबस्त कर सकते हो। आप इस मुल्क के छोटे ताजरों के लिए नहीं, सफेद पोश तबका के लिए नहीं, मगर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अरबपतियों के लिए अरबों रुपया का एमनेस्टी स्कीम का बंदोबस्त कर सकते हो। इस मुल्क के औरतों के लिए नहीं, इस मुल्क के अक़लियतों के लिए नहीं, मगर आप एमनेस्टी स्कीम्स अरबों रुपए का रिलीफ इस मुल्क के अमीरों के लिए बंदोबस्त कर सकते हो। इसका मुआशी पॉलिसी ये है कि आम आदमी को तकलीफ पहुंचाना है और अमीरों को रिलीफ पहुंचाना है। हमारा कोई जाती लड़ाई नहीं, मगर हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया था और आप आज छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान। हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा कोई जाती मसला नहीं, मगर इस शख्स ने पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया है। इस शख्स ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचाया है। इस शख्स ने पाकिस्तान को दुनिया में अकेला खड़ा कर दिया है। इस शख्स ने हर वो मंसूबा जो अवाम की मुआशी तरक्की के लिए था, जो बरूने मुल्क दूसरे ममालिक के साथ तय हुआ था, हर एक ऐसे मंसूबा को नुकसान पहुंचा रहा है। सदर जरदारी का दिया हुआ CPEC है,
صدر زرداری کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور اس شخص نے اس کو بھی سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی۔ صدر زرداری کا دیا ہوا ایران پاکستان گیس پائپ لائن اس ملک کو سستا گیس فراہم کر سکتا تھا، اس کو آپ نے سیبوٹاژ کیا ہے۔ صدر زرداری نے یورپین یونین کے ساتھ جی ایس پی اسٹیٹس کا بندوبست کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کو کاروباری طبقہ کے ایکسپورٹس کو یورپ میں اسپیشل سٹیٹس ملتا ہے، آپ کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، آپ کو زیادہ انسینٹیو ملتا ہے، اس کو بھی آپ نقصان میں پہنچا رہے ہو۔ قائد عوام نے اس پارٹی کو بنیاد رکھا تو کشمیر کوز کے لیے رکھا، کشمیر کوز پہ اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور تو وزیر اعظم، اس ملک کا پہلا وزیر اعظم تھے جو ایک ایسا قومی ایشو، کشمیر جیسے قومی ایشو پہ نیشنل کنسنسس بنانے پہ ناکام رہا۔ تو نے کوشش بھی نہیں کی، تو نے کشمیر کوز کو تاریخی درجہ پہنچا دیا ہے۔ آپ کا حکومت ہمیشہ کے لیے اسی کام کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ جماعت وہ ہمیشہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کو سنبھالتا ہے، معاشی پالیسی کو سنبھالتا ہے، سیاسی پالیسی کو سنبھالتا ہے۔ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا عام شہری کو نشانہ بناتے ہیں، ہمارے بچے کو، ہمارے عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو خود معافی مانگنا چاہیے، اس قوم سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور تو نے پارلیمان سے پوچھا بغیر، قوم سے بتایا بغیر، رات کے اندھیروں میں دہشت گردوں سے ڈیل کرنے شروع کر دیا۔ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے سامنے جھک گیا۔ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پورا قوم ایک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیج پہ آ چکے ہیں۔ کیا وقت آ گیا ہے عدم اعتماد کا؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب نوجوانوں کا وقت ہے، مستقبل آپ کا ہے، اور اب اس ملک کا ضرورت ہے کہ نوجوان اس ملک کا سیاست چلائے۔ اس ملک کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو سیاسی موقع دے تاکہ ہم مل کے اس ملک کی مستقبل کا تحفظ کر سکے۔ وقت آ گیا ہے نوجوان قیادت کا اور کٹ پتلی کو گھر بھیجنے کا۔ میں ان سارے قوتوں کو، ان سارے طاقتوں کو، ان سارے اتحادیوں کو، عمران کے سارے سہولت کاروں کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ اس کٹ پتلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ سیاسی قوتیں اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمیں سیاست کرنے دو۔ اگر کوئی ایک آدمی غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے اس کٹ پتلی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سلیکٹڈ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قوم ان کو معاف نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام ان کو معاف نہیں کریں گے، اور جہاں وہ عمران سے حساب لیں گے وہاں یہ ان سے بھی حساب لیں گے۔
یہ عدم اعتماد آپ کا آخری باری ہے، آخری چانس ہے کہ قوم کو دکھائے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو، اس کٹ پتلی سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو۔ ہم قائد عوام کا جمہوری پاکستان بنانے نکلے ہیں۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم اس ملک کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا چاہتے ہیں، ان کو جمہوری حق دلوانا چاہتے ہیں، حق مالکیت ہم ان کو دلوانا چاہتے ہیں، سارے صوبوں کو اپنے وسائل کا مالک بنانا چاہ رہے ہیں، ہر شہری کو اپنا حق روزگار دلوانا چاہ رہے ہیں، حق برابری پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج عورتوں کا عالمی دن تھا، اور ہمارا حق برابری کا جو نعرہ ہے، جو مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک پاکستان سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کو برابری کا سلوک کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی صوبہ سے تعلق رکھے، کوئی بھی زبان بولے، اگر آپ اس قوم کے شہری ہو، آپ کے لیے ایک قانون ہے، آپ کے لیے ایک آئین ہے، اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ ان سارے کے سارے حق چھیننے کے لیے ہمارا سب سے پہلے قدم صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے۔ آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے تاریخ رقم کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اس سفر کو یاد رکھیں گے، ہم ہمیشہ اس سفر کو یاد رکھیں گے۔ جب ہم گھر، اپنے خاندان سب کو چھوڑ کے 10 دن کا مارچ پہ نکلے، جیالوں کا لشکر نکلے، اور قوم کا قسمت آپ نے بدل دیا ہے، قوم کا سیاست آپ نے بدل دیا ہے، قوم کو جمہوریت کی امید آپ نظر آ رہی ہے، جمہوریت کا کرن نظر آ رہی ہے۔ آپ کا کوششوں سے، آپ کا دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ثابت کر دیا ان سارے قوتوں جنہوں نے سازش کر کے ہمارا قائد عوام ہم سے چھینا، وہ سارے قوتوں جو سازش کر کے ہم سے شہید بی بی ہم سے چھینا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کر کے وہ جیالوں کو خاموش کرا سکتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا قیادت کو شہید کر کے وہ عوام کا آواز دبائیں گے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ بھٹو کے جیالے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہر صوبہ میں زندہ ہے، یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان کی عوام کی ہوگی، شکست اس کٹ پتلی سلیکٹڈ کی ہوگی۔